بزرگان محترم عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو اور اپنے اوقات کو، اپنی جان و مال کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، اس کا استعمال کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام پابندی سکھاتا ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب اور جتنے طریقے ہیں وہ آزادی سکھاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے پہلے منمانی کا دورہ تھا۔ ہر ایک اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور حال یہ تھا مکہ مکرمہ کا، بیت اللہ کا، جیسا کہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رات میں عورتیں ننگے طواف کیا کرتی تھی، اور دن میں مرد ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور ان کا اپنا گمان یہ تھا ان یتبعون الا الظن، وہ اپنے گمان کی اتباع کیا کرتے تھے، اور ان کا اپنا یہ گمان تھا کہ ہم نے اپنے اس لباس اور پوشاک اور کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کی ذہنیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہو۔ اور منمانی کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی تلوار کو، اپنے نیزے کو، اپنے ہتھیار کو چیک کرنا ہو تو چلتے ہوئے مسافر کے اوپر وہ چیک کر لیا کرتے تھے، استعمال کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو زمانہ، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے 600 سال کا زمانہ لکھا ہے، کسی نے 500 سال کا زمانہ لکھا ہے، کسی نے 550 سال کا زمانہ لکھا ہے۔ اس زمانے کے اندر کوئی ہادی، کوئی پیغامبر اور کوئی قاصد اللہ کی طرف سے نہیں آیا، کہ کوئی نذیر، کوئی بشیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، اور اس زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت قرار دیا گیا۔ اللہ نے اس زمانے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو رفتار کیا، گفتار کیا، نشست و برخاست کیا، اور سر کے بالوں سے لے کر ناخن کے کاٹنے تک کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے تم کسی میں آزاد نہیں ہو، تمہارا دیکھنا بھی پابند ہے، تمہارا بولنا بھی پابند ہے، تمہارا سننا بھی پابند ہے، تمہاری گرفت بھی پابند ہے، تمہاری رفتار بھی پابند ہے، تمہارے پیدائش کے موقع پر جو طور طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسومات سے ان کو نکال کر اور ان کے طریقوں سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام عطا فرمایا۔ باقاعدہ احسان کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا ہے قرآن میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے امت مسلمہ پر کہ آپ کے اندر رحمت للعالمین کو بھیجا، کہ جس نے ہر لائن سے طریقہ بتایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک یہودی نے تانے کے طور پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہارے نبی کیسے نبی ہے جو ہر طریقہ بتاتے ہیں؟ تو وہ صحابی رسول نے سینہ تان کر یہ بات کہی فخریہ انداز میں کہ ہاں ہمارے نبی ایسے نبی ہے جنہوں نے پیشاب تک کے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ استاد المحترم حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم
ابو داؤد شریف کے درس دیتے ہوئے اور ترمذی کا درس دیتے ہوئے کہنے لگے دین اسلام یہ ایسا طریقہ ہے جس نے بیت الخلا کے طریقے 30 سے 32 آداب حدیثوں کے اندر ملتے ہیں. حالانکہ میری اپنی ضرورت 10 منٹ کی ہے، 5 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ وہاں میں رکتا نہیں ہوں، مگر ہمیں طور طریقے بتائے گئے کہ آپ کہیں پر بھی آزاد نہیں ہیں بلکہ ہر لائن میں پابند ہے. میرا صبح کا اٹھنا یہ پابند ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس موقع پر پابند ہوں، میں شام کر رہا ہوں اس موقع پر پابند ہوں. میری زبان پر ایک پابندی لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے احکامات کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. مگر ایک طرف میرا اپنا نفس ہے، میں ایک طرف شیطان ہے اور ایک باہر کا ماحول ہے جو مجھے نفسانی خواہشات پر ابھارتا ہے اور آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے. معاف کرنا، آج کا موبائل جو آیا ہوا اور یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے اور سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، میرا جوان رات بھر اس کے اوپر لگا ہوا ہے. بتاؤ کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں؟ کیا یہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جنت کس کے لیے؟ جنت کس کے لیے؟ تاکید در تاکید کہا گیا ہے کہ جنت اس کے لیے ہے جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے. اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے جنت بہت آسان ہے، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں. کسی موقع پر امیر ثالث حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ ایک سوال ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شیطان کو اس کے اپنے اندر کے نفس نے بہکایا ہے. انا خیر من کہ میں اس سے بہتر ہوں، ہر ایک کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. ہم ایسے موقع پر یہ سوچے جب میرا نفس کسی بات کی خواہش کرتا ہے، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، پکڑنے کی، چلنے کی، اور پیدائش سے لے کر مرنے تک کے جتنے احوال میری اپنی زندگی میں آتے ہیں، چاہے جوانی میں، چاہے ادھیڑ عمر میں، چاہے بڑھاپے میں، چاہے شباب میں، جب بھی آئے ایسے موقع پر میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کروں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب معلوم ہے موبائل کا غلط استعمال، ننگی فلموں کا دیکھنا اور دیگر جو اللہ کی نافرمانیاں ہے، بے حیائی کا سیلاب ہے، یہ دیکھنا پتا ہے گناہ ہے، مگر کیا کرے نفس مانتا نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا تو نے اگر سانپ بچھو کو مارا تو کیا مارا؟ اصل مارنا تو تیرے اپنے نفس کا مارنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، نفسانی خواہشات سے رک گیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت تو اس کے لیے ہے. بعض مقام پر حالات آتے ہیں ایسے موقع پر اللہ کے احکامات کے اتباع کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، یہ ہمارے لیے بعض مرتبہ قربانی کا موقع بنتا ہے. تو زندگی کے بہت سارے گوشے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے اور ایک دعا بتائی ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام ہم بھی کریں.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اے اللہ ہماری مدد فرما ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے مجھے نہ فرما. آج حال یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بہت حسن گمان، میری ذات کے متعلق بہت اچھا گمان اور سب کے متعلق بدگمان. حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے اپنی ذات سے، اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہنا چاہیے. پتہ نہیں یہ کہاں پر گمراہ کر دے، کہاں پر پچھلا دے اور کہاں پہ تجھے راہ راست سے ہٹا دے. اس کے لیے بار بار دعا مانگی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ. تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض مرتبہ شیطان اور نفس کو 100 نیکیاں کرواتا ہے، کیونکہ 100 نیکیوں کے بعد میں اس کو ایک گناہ کروانا ہوتا ہے جو عام طور سے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. خطبات کے اندر دعا مانگی جاتی ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ نُفُوسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. کیا ترجمہ؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نفس کی شرارتوں سے. اے اللہ نفسوں کا قید، نفسوں کی شرارت، نفسوں کی مکاری سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میری حفاظت فرما. تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کے معنی پابندی کے آتے ہیں. اسلام نے ہمیں آزادی نہیں سکھائی ہے، ہر لائن میں ہمیں کہا گیا کہ آپ پابند ہیں. اسی چیز کو سیکھنا چاہیے. جب نفس کو ایک ماحول ملتا ہے اور طبیعت کو ایک ماحول ملتا ہے وہ فرما برداری کی طرف چلتی ہے. اور شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کسی جگہ یہ بات لکھی ہے، نفس تو اچھی چیزوں کی طرف چلتا نہیں ہے، طبیعت چلتی نہیں ہے بلکہ طبیعت کو چلانا پڑتا ہے. جیسا کہ مثال ہے نماز فجر باجماعت پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا میرے لیے مشکل. میٹھی نیند چھوڑ کر میں یہاں پر آؤں اور اللہ کے سامنے حمد و تکبیر ثنا اور نماز میں مشغول ہو جاؤں تو میرے نفس پر بھاری ہے. تو ایسے موقع پر اپنی طبیعت کو چلانا پڑتا ہے. پھر شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے جب طبیعت چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر طبیعت ایسی بن جاتی ہے جب تک کہ وہ کام نہ کرے اس کا من لگتا نہیں ہے. اب اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر عادت سے عبادت بن جاتی ہے. تو شریعت کے بہت سارے احکامات کے موقع پر، ایسے موقع پر اللہ سے دعا کر کے اپنی نفس کی شرارت سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پہ ڈالنا یہ ایمان والے کا فریضہ، یہ مسلمان کا فریضہ ہے. یاد رکھے بعض اللہ کی نافرمانی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتابوں میں آتا ہے ایمان والے کا اپنے ایمان کے متعلق مطمئن ہونا یہ نفاق کی علامت ہے. وہ کیسے؟ ہر وقت ایمان والا مطمئن نہیں بلکہ فکر مند رہے، اے اللہ میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا نفس کوئی ایسے گناہ میں مبتلا کر دے جو آخری وقتوں میں میرا ایمان چھین لیا جائے. کتنی کتابوں میں آتا ہے کتنے بڑے لوگ اللہ والے آخری وقت کا حال یہ دیکھا گیا کہ نفس اور شیطان کی مکاریوں میں اور اس کے دھوکے میں آئے ہیں اور آخری وقت میں بغیر کلمے کے دنیا سے جا چکے. بعض گناہ اللہ والوں نے لکھا ہے خاص کر کے تنہائی کے گناہ، خلوت کے گناہ،
ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت میں ایمان کے سلب کیے جانے کا سبب بن جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فضائل کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک طرف ایک صحابی رسول کا معاملہ ہے کہ کیا بات ہے, کلمہ نکلا نہیں جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ پہنچے, کہا کہ کیا بات, کہا کہ والدہ ناراض ہے. ان کو بلایا, راضی کروایا, کہا کہ میں راضی نہیں. پھر کہا کہ ایک کام کرو, لکڑیاں جمع کرو اور اس کو آگ میں ڈال دو. لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جائے اور اس کو ڈال دیا جائے. تو ماں ہے, ممتا جوش میں آئی اور کہا کہ میں معاف کرتی ہوں. اس موقع پر معاف کرنا تھا, ادھر سے کلمے کا نکلنا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فضائل کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. میرے دوست بزرگوں, خیر القرون کا زمانہ ہے, بہترین زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اس زمانے کا واقعہ ہے. آپ بتائیں کہ کتنے ایسے گناہ, کتنی ایسی نافرمانیاں ہیں کہ پتہ نہیں موت کے وقت ایمان ہمارا محفوظ رہے یا نہ رہے. بخاری شریف کے اندر ابن ابی ملیکہ ایک تابعی گزرے ہیں, ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ 127 صحابہ سے ملاقات کی, ہر صحابی کو اپنے ایمان کے متعلق ڈرتا ہوا پایا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کے اپنے مذاکرے بار بار ہونا چاہیے. حدیثوں میں آتا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ آخری وقت میں میرا ایمان محفوظ رہے اور اللہ کے دربار میں پہنچوں تو کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے جاؤ. ایک ہمارے ماضی قریب کے بزرگ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اللہ والوں کے آخری وقتوں کے کیا احوال رہے ہیں, تو کس طریقے سے اللہ والے اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں. مدارس اسلامیہ میں پدنامہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, ان کے مصنف کے متعلق یہ بات ملتی ہے. شیخ عطار رحمت اللہ علیہ وہ عطر کے اندر مشغول تھے, عطر فروش تھے, مشغول تھے. ایک فقیر آیا, کہنے لگے کیا دنیا میں مشغول ہو؟ کہا کہ جاؤ بھائی کام کرو اپنا. تو وہ کہنے لگے بھائی یہاں پر کوئی مرنے کی جگہ ہے کیا؟ کہا کہ ہاں مرنا ہے تو جاؤ, سامنے ہے مر جاؤ. وہ گئے, وہاں پر وضو کیا اور لیٹے اور چادر تانی اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. تو یہ واقعہ شیخ عطار کے لیے عبرت و نصیحت کا بن گیا کہ لوگ جاتے ہیں تو ایسے بھی جاتے ہیں. اس کے لیے ہر موقع پر اپنے نفس سے بدگمان رہنا, اے اللہ پتہ نہیں کب کس موقع پر ایمان مجھ سے چھین لیا جائے اور کوئی گناہ جس کی پکڑ میں آ جاؤں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ فرما. اس کے لیے اپنے آپ کی اصلاح, نفس کی نگرانی اللہ نے فی زمانینا, اس زمانے میں دعوت تبلیغ کا ایک کام دیا, خانقاہوں کا کام دیا, مدارس کا کام کیا. یہ تمام کے تمام شعبہ نبوت ہے. اللہ توفیق دے, اللہ والوں کی نگرانی میں ہم زندگی گزارے, علماء ربانیین کی نگرانی میں زندگی گزارے اور دعوت تبلیغ میں اپنے اوقات کو لگائے. تو یاد رکھے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. آخری بات, والد مرحوم حضرت مولانا محمد حنیف بیتی رحمت اللہ علیہ
انتقال کے موقع پر حادثے میں انتقال ہوا، آخری موقع تھا، ساتھیوں سے معلوم کیا کہ کیا ہار رہا ہے، تو سجدے کی حالت میں گرے تھے، تو اس موقع پر زبان پر جاری تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کسی صاحب نسبت سے میں نے یہ بات کہی تو کہنے لگے جو سجدے کی کیفیت میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، عین اس موقع پر وہی تسبیح زبان پر جاری ہوئی، اور جب لے کر جانے لگے الحمدللہ زبان پر جاری تھا اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جس نے زندگیاں گزاری ہے نفس کی مکاریوں سے بچتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں، تو آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے گئے لا الہ الا اللہ۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔